السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، اس سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ کو، بہت سارے لوگ جو ہے اونٹ کی ہڈی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اونٹ کی ہڈی کے حوالے سے بہت سارے جو ہے علماء کرام اور ایسے نجومی ٹائپ کے عالم لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی جس نے اونٹ کی ہڈی اپنی گھر کو بناتے وقت تعمیر کرنے سے پہلے زمین میں دفنا دیا تو اس کے گھر میں مشکلات نہیں آتی، اس سے جو ہے جادو کا اثر نہیں ہوگا اس کے گھر پہ، اور جو ہے دیمک لکڑی پہ کبھی اس کے گھر کے اندر دیمک نہیں لگے گی۔ تو اس طرح کی جو ہے یہ توہمات پھیلائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کا حصہ بنتا ہے صرف اندھی تقلید کی وجہ سے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے، تو چلتے ہیں علماء کرام کی رائے کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک موقف رکھنا چاہوں گا جو کچھ وظائف وغیرہ بھی بتاتے ہیں، اور جو ہے ٹوٹکے وغیرہ بھی بتاتے ہیں اس حوالے سے، تو ان کی آپ کے سامنے رائے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب کری کے نام سے ان کا جو ہے ایک برانڈ بن گیا ہے، اب کری کے نام سے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، تو ان کی سن لیتے ہیں بات کیا کہتے ہیں اونٹ کی ہڈی کے حوالے سے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میگزین میں ہم نے ایک اشتہار چھاپا، ایک اعلان چھاپا کہ دیمک کے لیے لوگ ہمیں اپنے تجربات اور مشاہدات بتائیں۔ دیمک کے لیے ایک بندے نے کہیں کسی نے مشرق سے خط لکھا ہمیں کہ اونٹ کی ہڈی دیمک کا علاج ہے، کسی نے مغرب سے لکھا، کسی نے شمال سے، کسی نے جنوب سے، کسی نے کس شہر سے، کبھی کس نے کس شہر سے، کہ دیمک کا علاج اونٹ کی ہڈی ہے۔ دیمک کا علاج جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں دیمک نہیں ہوگی۔ علامہ دمیری نے، بہت بڑے محدث ہیں، علامہ کمال الدین دمیری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جہاں ہوگی، اور بھی فقہاء نے لکھا ہے، وہاں جادو اور جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان چیزوں کا علاج ہے۔ یہ علاج بالاعمال، علاج بالتدبیر، ایک ہے اعمال کے ذریعے علاج اور ایک ہے تدبیر کے ذریعے علاج، جو ہمارے محدثین، فقہاء، بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ علاج بتائے ہیں، مخدوم الملک جو تھے، اونٹ کی ہڈی کی کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا اونٹ کی ہڈی کی کرسی میں خوبصورتی ہوگی، اور بعد میں جب کچھ شعور کی آنکھ کھولی، کچھ اس دنیا میں تھوڑا سا سیر و سفر کیا، پتا چلا کہ وہ کسی وجہ سے بیٹھتے تھے، ایسے نہیں بیٹھتے تھے، کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ نسبت تھی کہ اونٹ کی ہڈی وہ اپنی حفاظت کے لیے اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ دوستو آپ کے سامنے میں نے عبقری صاحب کا جو ہے موقف پیش کر دیا۔ تو علاج کے نام پہ جو ہے آپ کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے اس حوالے سے، تو آپ غور و فکر کریں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ بغیر کسی بھی تصدیق کے جو ہے اندھی تقلید کسی کی بھی نہیں کریے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں علماء کرام کی بھی۔ تو اس حوالے سے جب تک اس کی تصدیق نہ ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئیے گا۔ اور بہت سارے لوگ فرقہ واریت کی اسی وجہ سے ہی فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن و حدیث خود سے پڑھتے نہیں ہیں کھول کے ڈیٹیلز وغیرہ۔ اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو کسی محدث نے بتا دیا کہ اس سے جو ہے ہڈی سے جو ہے جادو نہیں ہوگا آپ نے اگر ہڈی آپ نے رکھ دی گھر کے اندر تو آپ کو جو ہے دیمک نہیں لگے گی اس سے۔ تو جادو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اونٹ کی ہڈی رکھ لے، یا انہوں نے خود کوئی اونٹ کی ہڈی رکھی ہو گھر کے اندر، تو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ہڈی رکھنے سے یا آپ کو جادو ٹونا گھر پہ نہیں ہوگا آپ کے۔ یا دیمک کا تو ایک الگ معاملہ ہے، چلو دنیاوی معاملہ دیمک کا، اس سے ہم ریلیٹ نہیں کرتے اس چیز کو، لیکن انہوں نے کہا وہ ایک محدث تھے یا عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ کرسی بنا کے بیٹھا کرتے تھے اس کے اوپر، اونٹ کی کرسی، وہ صرف حفاظت کے لیے، کیا کہ اونٹ کی ہڈی سے حفاظت ہوگی۔ تو یہ آپ نے جو ہے شرک کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں اللہ حافظ، یعنی اللہ کے حوالے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، تو مقصد یہی ہے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے،
کوئی ہڈی کسی چیज़ کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، تو آپ بہتر سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف رکھ دیا، اب مدنی چینل کا بھی موقف لے لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایف خان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں گاڑ دی جائے بنیاد رکھتے وقت ادھر خیر و برکت ہوتی ہے، جادو جنات اثر نہیں کرتے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں کئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی ہمیں مل جائے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی گھر بناتے ہوئے ڈال دیا جائے تو بڑی خیر و برکت رہتی ہے گھر میں۔ دیکھیں، جہاں تک ہڈی کی بات ہے تو اس طرح کا واقعی یہ کہا گیا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ جادو وغیرہ سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، لہذا وہ تو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خون کی بات ہے تو جو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، یعنی بہنے والا خون، وہ ناپاک ہے، اس کو استعمال میں لانا، اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں، لہذا بنیاد میں اس کو نہیں ڈال سکتے۔ سو دوستو، آپ کے سامنے میں نے مدنی چینل کا بھی موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہڈی سے جو ہے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ فلانا علماء کرام یا ان کی جو اپنی رائے ہے اس کے مطابق انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ اونٹ کی ہڈی سے جو ہے آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی آپ نے موقف سن لیا، لیکن ان کے پاس کوئی بھی اس کے اوپر کوئی بنیادی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل موجود نہیں ہے، تو یہ آپ کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے سمپل سی۔ تو آپ کو اپنی آنکھیں کھول کے چلنا ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ اگر اندھی تقلید پہ آپ جائیں گے تو آپ کا ایمان بالکل خراب ہو جائے گا۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ بنانے سے پہلے زمین میں اونٹ کی ہڈی دفنانا، مکان بنانے سے پہلے مکان کی زمین میں اونٹ کی ہڈی دفنائی جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے مکان میں دیمک نہیں لگتی۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ اس میں کوئی گناہ یا شرک والی بات تو نہیں ہے؟ مسز شجاعت، اسلام آباد۔ شرک والی بات تو نہیں ہے، البتہ ایسی چیز جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو شریعت نے اس سے ہمیں روکا۔ یہ توہم پرستی ہے اور شریعت توہم پرستی کو پسند نہیں کرتی، اس لحاظ سے اس میں گناہ کا پورا خطرہ موجود ہے کہ آپ کے پاس جب ایک چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ وہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ سو دوستو، آپ کے سامنے میں نے مفتی طارق مرشد صاحب کا بھی موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف دیمک والا سوال تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں شرک کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ توہمات میں شامل ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے بغیر دلائل کے آپ اس پہ کیوں عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا سوال کوئی ایسا ہوتا نا کہ یہ ہڈی حفاظت کرے گی تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا، کیونکہ حفاظت تو صرف اللہ آپ کی کرے گا، اور اللہ پہ آپ کو اعتماد پورا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے رزق، روزی، عزت، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں لاسٹ موقف کی طرف، صہیب احمد میر صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایمان اتنے کمزور ہو گئے، لوگ اونٹ کی ہڈیاں چھپا رہے ہیں، جادو نہیں ہوتا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی رکھنے سے بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ یہاں جتنے مالدار ہیں، کیا ان کے گھر میں ہڈیاں ہی پڑی ہیں تبھی مالدار ہوئے ہیں؟ وہ اللہ نے نہیں مان دیا۔ یہ دقیہ روسی باتوں کو چھوڑو مسلمانوں، اپنے عقیدے پہ آؤ، منہج پہ آؤ۔ کسی بابے کے پاس، نجومی بابے کے پاس مت جاؤ، کسی پامس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے صرف پوچھ لے، بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، پوچھنے پر ہی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور تصدیق کر دے کہ اس نے سچ کہا ہے، وَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اس نے تو اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا۔ جیسے کہ راز کی بات ہے، اگر یہ کبوتر لے کے یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اگر اتنا ہی یہ کرمی والا ہوتا تو یہ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتا ہے، اس کی کچھ 8 کنال کی کوٹھی ہوتی۔ یہ دھکے کھا رہا ہے، ون سمنی جو ہے اس کے سامنے دھول آتی ہے اور بیٹھا ہے، اور آپ کو قسمت بتا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو، 5 وقت کا نمازی ہو، صبح شام کے اذکار کا پابند ہو، اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ نجومیوں کے پاس جا کے اپنا ایمان جو ہے وہ ختم کر لے۔ جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، اس طرح کے بنگالی بابوں کے پاس جاتا ہے، اس کی اعمال اخارت چلے جاتے ہیں۔
सो दोस्तों आपके सामने उलमा कराम का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। तो ये तहूमात किस्म की जो चीज़ें हैं और शिरक पे मबनी चीज़ें हैं, इस पर एतमाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। तो ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि हड्डी से आपकी जो है जादू नहीं होगा आप पे। तो इस तरह से कोई कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल भी नहीं मिलते। अगर ऊँट की हड्डी का इतना फ़ायदा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी उम्मत को बता के ज़रूर जाते कि हड्डी अगर आप रख लेंगे तो आपको जादू टोना नहीं होगा। तो इस हवाले से कोई भी दलाइल नहीं मिलते हैं। तो बग़ैर दलाइल की किसी चीज़ के ऊपर आप एतमाद कर रहे हैं तो मतलब आप अंधी तकलीद कर रहे हैं, और अंधी तकलीद करने वाला जो है आपको पता है उसका क्या मामला होगा। सो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और इस तरह के मामलात में सिर्फ दलाइल जिस चीज़ के ऊपर मौजूद हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके पास मौजूद हो और कुरान की आयतों से आपको पता चलता हो भाई हाँ ये मामलात हैं, तो उस पर ही अमल पैरा होना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सिद्क़े जारी में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू